بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ ملاقاتوں کے موقع پر ہم نے جس عظیم ترین تاریخی شخصیت کا تذکرہ کیا، اس تاریخی شخصیت کا نام ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور اس سلسلے میں طویل اور مفصل گفتگو کے بعد ہمارا سلسلہ کلام آخری مراحل تک پہنچ چکا تھا، اور سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سن 23 ہجری میں ذوالحجہ کے مہینے میں اس مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے حملے کے نتیجے میں مسجد نبوی کے اندر نماز فجر کی امامت کرتے ہوئے زخمی ہو گئے اور پھر گھر منتقل کر دیا گیا، اور چند دن موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہے، اور بالآخر طبیعت جب زیادہ ناساز ہو گئی تو کچھ صحابہ نے جب گزارش کی کہ آپ اپنی جگہ کسی کو خلیفہ جانشین کر دیجئے، اپنا کوئی جانشین مقرر فرما دیجئے، تو جواب یہ دیا حضرت عمر نے کہ 6 حضرات جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر ہمیشہ انتہائی خوش رہے، یہ 6 حضرات ہیں عثمان، علی، طلحہ، زبیر بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین۔ فرمایا کہ یہ 6 حضرات یہ آپس میں مشورہ کر لیں، اور مشورے کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو میری جگہ خلیفہ منتخب کر لیں، اور یہ کہ 3 دن کے اندر اندر یہ کام ضرور ہو جانا چاہیے، اس سے زیادہ یہ معاملہ طول نہ پکڑنے پائے، کہ ایسا نہ ہو کہ سازشی قسم کے لوگ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوئی سازش تیار کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں بھیجا، تاکہ وہاں جانے کے بعد یہ عبداللہ حضرت عائشہ سے اس بات کی اجازت طلب کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کی اجازت دی جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یعنی حضرت عمر کے یہ بیٹے وہاں پہنچے، ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مدعا بیان کیا کہ میرے والد نے اس لیے بھیجا ہے کہ اے ام المؤمنین میں آپ سے اجازت طلب کروں کہ میرے والد کی خواہش یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے برابر یعنی ان دونوں کے پہلو میں جو جگہ خالی ہے وہاں دفن ہونے کی آرزو ہے، آپ اجازت مرحمت فرمائیے۔ تو میرے والد کی یہ تمنا اور یہ حسرت کاش پوری ہو سکے۔ یہ بات سننے کے بعد ناظرین کرام حضرت عائشہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، رونے لگی حضرت عائشہ، اور روتے روتے کچھ توقف کے بعد آخر یوں گویا ہوئیں، فرمانے لگی کہ یہ جگہ تو میں نے خود اپنے لیے محفوظ کر رکھی تھی، اپنے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی میں نے یہ جگہ، میری یہ تمنا تھی کہ کاش میں اس جگہ دفن ہو سکوں۔
کہ میرے شوہر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر، اور پھر یہ کہ ان کے برابر جو شخصیت یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ تو میرے والد ہیں، کہ شوہر ہیں اور والد ہیں۔ اس قدر قریبی رشتہ کہ ایک شوہر اور ایک والد، اور پھر یہ کہ اس قدر قریبی رشتے کے علاوہ مزید یہ کہ ان دونوں کا کتنا عظیم مقام رتبہ، کہ ایک اللہ کے رسول بلکہ اشرف الانبیاء والمرسلین، تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار، اور دوسرے خلیفہ اول، دونوں کا کتنا بڑا مقام و رتبہ۔ لہذا میری یہ تمنا تھی کہ مجھے یہاں دفن ہونا نصیب ہو جائے، یہ جگہ میں نے اپنے لیے سنبھال کر رکھی ہوئی تھی، مگر آج میں عمر کو خود پر ترجیح دوں گی، عمر کو خود پر میں آج ترجیح دے رہی ہوں، اجازت دے دی یوں کہہ کر۔ اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ وہاں سے ہنسی خوشی روانہ ہو گئے کہ اجازت مل گئی، اور آ کر والد کو ماجرا سنایا، اور اس کے بعد بالآخر 26 ذوالحجہ سن 23 ہجری میں 63 برس کی عمر میں 10.5 سال اس دنیا پر اور اتنی بڑی اس سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئے، شہادت کی موت، کہ یہ موت بالآخر انہی زخموں کے نتیجے میں ہوئی جو کہ مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز کے دیے ہوئے وہ زخم تھے۔ یوں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی شہادت نصیب ہو گئی۔ اور ناظرین کرام، جیسے آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ ہم نے ابتدا میں ہی اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت پہلے ہی حضرت عمر کو شہادت کی خوشخبری سنا دی تھی، اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یقیناً سچی ہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یہ کہ حضرت عمر خود بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر بیٹھ کر شہادت کی تمنا کی اور دعا کی اللہ سے، اور بالآخر یوں مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہی کہ کہیں دور دراز محاذ پر جانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، یہ خواہش پوری ہو گئی، اللہ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی، اور اس وقت ان کی عمر 63 برس تھی۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی 63 برس کی عمر میں ہوا۔ اور اب یہ کہ ناظرین کرام، خلیفہ دوم امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 63 برس کی عمر میں ہی ہوئی۔ کتنی بڑی مماثلت ہے، اللہ کی شان ہے۔ اور پھر ان دونوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں انہیں یعنی حضرت عمر کو دفن کیا گیا۔ اور جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ یہ جگہ اب مسجد نبوی کے درمیان مسجد کے اندر ہی
واقعہ ہے، اور یہ کہ ان کی یعنی حضرت عمر کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، اور جتنے دن حضرت عمر زخمی رہے تو حضرت عمر ہی کی تاکید اور حکم کی وجہ سے اس مدت کے دوران مسجد نبوی میں نماز کے دوران امامت کا فریضہ بھی اس دوران حضرت عمر کی جگہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ ہی نماز پڑھاتے رہے مسلسل۔ یوں ناظرین کرام، اس عظیم ترین شخصیت یعنی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آج اپنے اختتام کو پہنچا۔ تذکرہ تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں، مگر ہماری اس مختصر سی ملاقات میں، اس مختصر سے پروگرام میں، آج کی ہماری اور آپ کی اس ملاقات میں یہ تذکرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد ناظرین کرام، ہمارا موضوع گفتگو تو صرف حضرت عمر کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام چیدہ اور سرکردہ اور معروف قسم کی جو شخصیات تھیں صحابہ میں سے، ان میں سے بہت سے حضرات کے بارے میں انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد آئیے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ تیسرے خلیفہ سوم، جن کا نام ہے عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، وہ مبارک ترین شخصیت اور وہ تاریخی شخصیت اور وہ شہید اور وہ مظلوم، اس عظیم شخصیت کے بارے میں ہم کچھ تذکرہ کریں گے اب آئندہ اپنی اس ملاقات میں، آج کی ملاقات میں اور آئندہ بھی۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی ولادت مکہ شہر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کے 6 سال بعد ہوئی، اور یہ کہ ان کا تعلق قبیلہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تھا، اور یہ کہ ان کا یعنی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں عبد مناف پر پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب سے جا ملتا ہے۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ جو انسان کا سلسلہ نسب ہے، نسب کا یہ سلسلہ تو باپ کی طرف سے چلتا ہے، نہ کہ ماں کی طرف سے، اور باپ کی طرف سے یہ جو حضرت عثمان کا سلسلہ نسب ہے، ہم نے بتایا کہ 5ویں پشت پر جس کا نام، وہ شخصیت جس کا نام ہے عبد مناف، وہاں پہنچ کر حضرت عثمان کا یہ سلسلہ نسب جا ملتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے، باپ کی طرف سے یہ کیفیت تھی۔ لیکن جب ہم ان کی والدہ کی طرف سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی عجیب صورتحال نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ حضرت عثمان کی والدہ تھیں اروا، اور یہ اروا بیٹی تھیں ام حکیم کی، یعنی اروا کی ماں تھی ام حکیم، اور یہ جو ام حکیم تھی ناظرین کرام، یہ بیٹی تھی عبد المطلب کی بیٹی۔ تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی بہن تھی، اور اس کا مقصد یہ ہوا کہ یہ ام حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ اور پھر ناظرین کرام، عبد المطلب کی بہت سی بیٹیاں تھیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی پھوپھیاں تھیں، کوئی ایک پھوپھی تو نہیں تھی، مگر ام حکیم کی خاص بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ اور یہ ام حکیم یہ دونوں جڑواں بھائی بہن تھے۔ جڑواں بھائی بہن یعنی ٹوئنس جس کو کہتے ہیں، کہ عبداللہ جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں اور یہ ام حکیم یہ دونوں جڑواں، دونوں کی پیدائش ایک ساتھ ہوئی، اور یہ عبداللہ کی جڑواں بہن ام حکیم یہ عثمان بن عفان کی نانی ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی جڑواں بہن ہیں۔ تو ماں کی طرف سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس قدر قریبی رشتہ تھا۔ ناظرین کرام، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل بھی، جاہلیت کے زمانے میں بھی انتہائی شریف النفس قسم کے انسان تھے، بہت ہی شریفانہ زندگی گزار رہے تھے اسلام سے پہلے بھی، اور اس معاشرے میں جتنی بھی برائیاں عام تھیں ان تمام برائیوں سے، خواہ ان برائیوں کا تعلق عقیدہ و ایمان سے ہو، اور خواہ ان برائیوں کا تعلق اخلاق اور رویے سے ہو، اخلاق و عادات کی بات ہو یا عقیدہ و ایمان کا معاملہ ہو، جتنی بھی برائیاں عام تھیں اس معاشرے میں، عثمان بن عفان کا دامن ہمیشہ ان تمام برائیوں سے پاک ہی رہا۔ اسلام سے پہلے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، اور اسلام سے پہلے بھی کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اس معاشرے میں کہ جہاں شراب بہت زیادہ عام تھی اور ہر کوئی شراب کا رسیا تھا، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان بن عفان کے لب ہمیشہ جام شراب سے ناآشنا ہی رہے، اور چونکہ یوں اس قدر انتہائی شریفانہ طور طریقے تھے اور شریفانہ چال چلن کے حامل تھے عثمان بن عفان، اس لیے مکہ شہر میں اسلام سے پہلے بھی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سبھی لوگ انتہائی عزت و احترام اور انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آپ سے اجازت کے متمنی ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر اسی سلسلے کو ہم مزید آگے بڑھائیں گے اور آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں بیان کی جائیں گی۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔